بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ من عذاب المہین، پارہ 25 سورہ الدخان، رکوع 2 آیات نمبر 30 تا 43۔ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب سے نجات دی۔ فرعون کے ظلم، جبر، بربریت، استبداد، استحصال جو حد سے زیادہ تھی۔ یقیناً فرعون بڑا سرکش تھا، حد عبودیت سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کے روح سے دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، البتہ اس سے بنی اسرائیل کا امت محمدیہ علی صاحب الف تحیت و سلام پر فوقیت لازم نہیں آتا، کیونکہ اس سے مراد اس زمانے کے جہان والے ہیں، اور اس وقت بلا شبہ تمام اقوام سے وہ افضل تھے، اکرم تھے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا علی نساء العالمین۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خاص پہلو سے انبیاء علیہ بنی اسرائیل کو دنیا اور زمانے کے لوگوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہو، لیکن مجموعی طور پر افضلیت اور خیریت امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نص قطعی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور علی علم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں حکمت کہ امین زمانے اس وقت کی جو فوقیت تھی وہ بھی ہمارے حکمت اور مصلحت کا تقاضا تھا، اس لیے ہم نے ان کو فوقیت دی، فضیلت دی۔ اور قرآن کریم کی دوسرے نصوص کے مطابق موجودہ زمانے کے یہودیوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی غضب ہے، ذلت، مسکنت ان کے مقدر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ہم نے ان کو ایسے نشانیاں صریح انعام کے طور پر دی، اور نشانیوں سے مراد عصا ہے، ید بیضا ہے، معجزات ہے۔ اور بلا کے دو معنی ہے، ایک معنی انعام ہے اور دوسرا معنی آزمائش ہے۔ یہاں بلا تکلف دونوں معانی مراد لی جا سکتی ہے، قذافی القرطبی۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا ان ہؤلاء، بے شک یہ جو لوگ ہیں، لیقولون، یہ کہتے ہیں، قیامت کی وعید سن کر قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ آخر حالت بس یہ ہمارا دنیا ہے، اور دنیا میں ہم نے مرنا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آخر حالت وہ آخر زندگی نہیں، بلکہ دنیا کے اخروی زندگی مراد نہیں لیتے، بلکہ دنیا موت ہی آخر حالت جو ہے مراد لیتے ہیں، جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا قولنا قل فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے آخرت کے دعوے میں سچے ہو تو انتظار کیوں کرتے ہو؟ انتظار کون کرے؟ یہ خود کہتے ہیں، اب تو ابھی ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے موجود کرو۔ آیت نمبر 37 میں ان کے کفریات پر اللہ نے تحدید کی کہ بھائی ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ مالدار ہے، زیادہ جسامت میں طاقتور ہے، شان و شوکت والے ہیں، یا قوم تبا کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ دخان میں آیات مذکورہ میں، اور سورہ قاف میں۔ تبا حمیر قوم کا لقب ہے، اور اس سے مراد جو ہے تبع اوسط ہے، جس کا نام تھا ابو قریب ابن ملکی رب یاد کرتے ہیں، یمنی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال قبل تھا، بادشاہ تھا، جزیرۃ العرب، یہاں تک کہ سمرقند اور کافی ایریا تک ان کے حکومت تھی۔
تو وہ لوگ طاقتور تھے یا یہ لوگ طاقتور ہے، یا اس سے پہلے جو لوگ تھے قوم عاد قوم سمود وہ زیادہ طاقتور تھے یا یہ لوگ زیادہ طاقتور ہے؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ اگر یہ بدبخت لوگ بھی اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتے اور تو یہ بدبخت بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور ہلاک ہو گئی، نشان عبرت بن گئے۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیا کفار مکہ کی حالت کو۔ اگلی آیت میں قیامت کی صحت اور حکمت کا بیان ہے کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو پیدا فرمایا، اور عبث پیدا نہیں کیا۔ ہم فعل عبث کرنے والے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ تمام مخلوقات اللہ کی الوہیت، وحدانیت، ربوبیت، خالقیت پر دلالت کرتی ہے، جس سے جزا و سزا کا ثبوت ملتا ہے۔ آسمان کو حق اور سچ، حکمت اور بصیرت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اکثر لوگ جانتے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، پوچھتے نہیں ہے، تفکر تدبر نہیں کرتے کہ جو ذات اقدس ایسے عظیم اجسام کے خلقت کو ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے، تو بلا شبہ وہ انسانوں کو پیدا کرنے پر انتم اشد خلقا من السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا، بھائی دوبارہ زندہ کرنے پر تمہیں بس بعد الموت پر اللہ قادر ہے۔ یہ تمام زمین و آسمانوں کی خلقت اور ان کے اندر مخلوقات کی خلقت وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں؟ شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، برگ درختہ سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ قیامت کا دن بلا شبہ مقرر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، دوبارہ زندہ ہونے کا سزا جزا یوم العدل کا دن مقرر ہے۔ وزین بالقسطاس المستقیم مقرر ہے۔ قیامت واقع ہوگی جس دن کوئی کسی علاقے والا دوسرے علاقے کا کام نہیں آئے گا، دوسرے علاقے والے کا کام نہیں آئے گا، نہ کسی کافر کے مدد کی جائے گی۔ الا من رحم انہ هو العزیز الرحیم، رحمت الہی سے سفارش بھی ممکن ہے، لیکن سفارش تو کافروں کی نہیں ہوگی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ مدد ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، نہ فدیہ ہوگی۔ آپ کا اپنا عمل، اپنا ایمان کام آئے گا۔ یہ ایمان کی جو طاقت ہے یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، ہر جگہ آپ کو اپنا ایمان ہی کام آئے گا۔ مال و دولت وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، مال اولاد اس کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اولاد نیک ہو تو پھر تو علیحدہ بات۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ذلت والے عذاب سے، من فرعون، فرعون سے، انہ کان علیٰ، بے شک وہ سرکش تھا، من المسرفین، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا، علی علم، اپنے علم سے، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ، ہم نے دی انہیں، من الآیات، نشانیاں، ما فیہ، جس میں تھی، بلاء مبین، آزمائش کھلی۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، یقولون، کہتے ہیں، ان ہی نہیں ہے یہ الا موتتنا الاولی، ہماری موت ایک ہی بار ہے، وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ اٹھانے جانے والے نہیں۔ فأتوا، پس لے آؤ، بآبائنا، ہمارے آبا و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اہم خیرن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسی بات کر رہے ہو بدبخت، تو سوچ لو۔ اہم خیرن، کیا وہ بہتر ہے، ہم قوم تبع، یا قوم تبع، والذین من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا قوم مجرمین، بے شک وہ تھے مجرم۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کے طور پر، عبث، بیکار۔ ما خلقناہما، ہم نے نہیں پیدا کیا انہیں، الا بالحق، مگر حکمت کے تحت، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک دن کا فیصلہ اللہ کا وعدہ ہے، اجمعین، سب کا،
یوم لا یغنی، جس دن کام نہیں آئے گی، مولن کوئی دوست، ان مولن کوئی دوسرے دوست کا، شیئن کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم کر، الا من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کرے، بے شک انہو، بے شک وہ، هو العزیز الرحیم، بے شک وہ زبردست، بڑا زبردست ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد